Let me start by saying something that you should know by your age. آپ کے ساتھ 2 نمبری ہو چکی ہے. No, not a joke. We have been manipulated out of the actual purpose because of 2 factors. مجھ سے پوچھیے گا میں بتا دوں گا. مگر 2 نمبری آپ کے ساتھ ہو چکی ہے. میں نبی نہیں ہوں، نہ ہی میرے پاس اللہ کی کتاب میرے پہ ڈائریکٹ آتی ہے، مگر پرابیبلٹی یہی ہے. پرابیبلٹی یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ اگر مہاجر نہ بھی نہ آپ، اور پرابیبلٹی یہ کہتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، کیونکہ 2 نمبری ہماری سورس پہ کر دیا گیا. Okay, sourced. Now I'm an expert of psychology, so I'm going to tell you how it works. Make sure you understand this is the most serious question, and it is taken as the most casual question, especially girls. آپ کو تو مروا دیا بڑوں نے، literally, guaranteed. آپ کو کسی اور گیم میں ڈال کے ہائی پرفارمنس کے موٹیویشنل لیکچر تو دے سکتے ہیں، مگر صحیح گیم میں ڈالنے کا، صحیح طرف رخ کرنے والا بندہ جو ہے نا، وہ اس وقت لینڈسکیپ میں مل نہیں رہا. مجھے بھی نہیں مل رہا، فکر نہیں کریں. تو کیا کرنا پڑے گا؟ سارے بابے بائسیکٹ کر کے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے جانا پڑے گا. We do not need Friedrich Nietzsche or Dostoevsky or Thomas Hobbes or John Locke. We have Muhammad bin Abdullah صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انفلوئنسڈ 2 نمبر ناک آفس ہیں، جتنے بھی آپ فلاسفرز پڑھیں گے ناک آفس ہیں. اوکے، جو بھی بندہ آپ کو یہ فلاسفی کا لفظ فلاسفرز کے تھرو لے کے آئے گا، یہ 2 نمبری ہمارے پچھلی 2 نسلوں کے ساتھ کی تھی. They were too naive or dumb or whatever they were. They got intimidated by this age of enlightenment. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو امی رکھا تھا جان کی. کیوں کرا؟ تاکہ میرا نبی کسی بھی انسان سے، کسی بھی اور انسان کے فلسفے سے انفلوئنس نہ لے سکے. ڈائریکٹ اللہ سے انفلوئنس لے. ڈائریکٹ. Nobody can claim کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a reaction. His philosophy is a reaction to anybody else. I know Dostoevsky نے پیدا کیا ہے فریڈرک نیچے کو. I know جان لاک کو پیدا کیا ہے ٹامس ہابس نے. ریئیکشن تھے سارے. سوال سب کے بعد ایک ہی تھا، پرپز آف لائف کیا ہے. اوکے، میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ. پڑھیں ضرور ان سب کو، مگر پہلے اصلی فلاسفر پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے یارڈ سٹک کیا ہے. آپ سب کے ساتھ 2 نمبری اتنی ڈیپ لیول پہ ہو گئی ہوئی ہے، which I realized by the way pretty اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب 9/11 ہوا تو I was the first witness to it. Now I was in America, my father was in the hospital. اس وقت بہت کلیئر ہو گیا تھا لینڈسکیپ. میں پاکستان جب آیا تھا تو میں حیران ہو گیا تھا کہ یا تو ہم لوگ سن لیں یا جاہل ہیں، 2 میں سے ایک کام ہوتا ہے. یا شوق میں ہے کہ اتنا علم آ گیا کہ شوق آ گیا، یا پھر اتنے جاہل ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا. مگر کانفیڈینس اتنا ہائی، مائک کے پاس آ کے نا ایسے کر کے خطبے ہوتے ہیں پاکستان، چیخیں مار رہے ہوتے ہیں. نوٹس نہیں کیا آپ نے؟ ویسی کامن سینس بھی ہوتی ہے نا کہ مائک اسی لیے ایجاد ہوا تھا کہ آواز باہر دے. وہ سمجھتے تھے مائک میں آواز کم ہوتی ہے. اتنے کانفیڈنس سے ایگو پریکٹس ہو رہا تھا. So today I came here in my hometown. I traveled from very far today just for this session to tell you, especially girls, your age. ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ٹرین کھائی میں جا رہی ہے. جس ٹرین کے اوپر میں بٹھایا گیا یہ غارت ہونے لگی ہے، کھائی میں جا رہی ہے. ٹرین کو نکل کے بھاگنا نہیں ہے، ٹریک بدلنا ہے. اکتوبر کے بعد فرقان بیٹھ گیا. فرقان بچے کو برازیل میں کلیئر ہو گیا ہے، مسلمانوں کو کلیئر نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پرپس بتا دیا تھا. 1,24,000 دفعہ وہی ایگزیکٹ سیم اسٹیٹمنٹ ریپیٹ کی اللہ تعالیٰ نے.
میں کوئی نیا پرپس نہیں بتا سکتا آپ کو. اور سمجھیں دنیا کے ایک ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں انٹرپریٹ کر کے اللہ تک پہنچانا تھرو اے سسٹمیٹک پروسیس، یہ آپ کا پرپس، تاکہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نظر آ جائے. قرآن پاک میں ساری نشانیاں ان کو کس چاہے فزکس کے تھرو انٹرپریٹ کریں، چاہے کیمسٹری کے تھرو، بایولوجی کے تھرو، اسٹرانومی کے تھرو، یو نیم اٹ. ابھی تو کون سے بھی علم آنے ہیں کہ میں وہ کیسے بتاؤں. جو بھی مل رہا ہے کریں eloquently at your age, but اس وقت آپ لوگوں کا وہ پرپس ہے نہیں. اس وقت گھر پہ آگ لگی ہوئی ہے. میں نے اس لیے کہا تھا بریف سے بتاؤں گا بڑا پرپس کیا. آپ کو بتاتا ہوں آپ کو میرا پرپس کیسا. ایک باپ کا پرپس ہوتا ہے اپنے بچوں کی سیکیورٹی، ان کا دین، ان کی دنیا سیکیور کر کے ان تک پہنچانا. That's job، ان کو اللہ تک پہنچانا. مگر اچانک گھر میں اسی گھر میں آ کے ایک بم لگ جائے اور 2 بچے ایسے شہید ہو جائیں، پھٹ جائیں، باقی کے بچے جل رہے ہوں، تو وہ یہ نہیں کہتا بیٹا دنیا میں نا ذرا اللہ کی نشانیاں دکھانے چلتے ہیں لوگوں کو. میں فلسطین کی بات نہیں کر رہا ہوں by the way. Okay? I did not give you an analogy of Palestine. Palestine is just a reminder of this analogy. This analogy happened literally. Same thing happened when Hussein alayhi salam started his journey. He asked the same question I'm asking the masjid right now. That's the question everyone is asking by the way. کہ ایسا کیا جواز ہے کہ جو غزہ کی ایک بچی جلے ہوئے جسم سے ہاتھ ایسے کر رہی ہے کہ مسلمان کون ہے مجھے ایک گلاس پانی پلا دو بس سے پہلے کہ میں شہید ہو جاؤں، اور ہم 2 ارب لوگ اس تک پہنچنے کی بجائے اپنی جائے نمازوں کا رخ کرے رہے ہیں. ہمیں تو اللہ مل گیا، اللہ کی نشانی نظر آ رہی ہے. 2 ارب مسلمانوں کا یا پرپس ٹھیک ہے یا اس بچی کے کوسچن ٹھیک ہے. You need to understand. I am not telling you any rocket science. It's a basic common sense question. So the real purpose actually comes upon you in a different flavor. ہمیں دونوں بھی کیا کیا انہوں نے؟ جب اسلام اپنی پاور پہ اپنا سسٹم اسٹیبلش کر لیتا ہے نا، اس کے بعد وہ والا پرپس آتا ہے کہ اب سسٹم اسٹیبلش ہو گیا، اس کو پوری دنیا تک پہنچاؤ تاکہ لوگ اللہ تک پہنچیں. Through empathy, justice, personal freedom, liberty, progress, competence, individual competence, knowledge. پہنچاؤ. نخرے کی باتیں ہیں یار، نخرے کی، لٹرلی نخرہ ہے. کیونکہ اسلام نے اس کو ایپیڈیمی کے دوران ڈیفائن کیا. ہو چکا ہوگا سارا انتظام کرے. ابھی تو ہمارا سسٹم کو کھیڑ کے لے گئے اور نیا ایک سسٹم چھوٹا چھوٹا بنایا ہوا جس کے اندر ہر چیز علاوہ ہے تاکہ میری جان بچ جائے. بس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودی علماء کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں جو اس وقت ہماری مسجد کر رہی ہے کہ جان کے اپنا قلم چلاتے ہیں تاکہ اپنے مفاد پورے ہو جائیں. Now I'm going to tell you the psychology of this one man who claims to be the scholar. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء نے قرآن اور سیرہ سننا پی ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کی حرکتیں ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں پھر قرآن چھوڑ دیتے ہیں. صحیح کہتے تھے نا وہ. بیسک سائیکالوجی ہے. It's a common sense thing کہ اس کتاب کے بعد یہ نکلتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں فلسطین ایک فرقان بیٹھ گیا. فلسطین کے بعد تو ان پڑھ سے ان پڑھ ریڈی والا بھی سمجھ رہا ہے کہ بھائی یار تمہارا دین غلط ہے یا تم غلط ہو. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ دونوں اکٹھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں, کیونکہ بیچ میں فلسطین کا لٹمس ٹیسٹ آ گیا. ایک فلسطین کی بچی میرے اور عالم کے بیچ میں کھڑی ہو گئی آ کے کہ یا تیرا علم ٹھیک ہے یا تیرا علم ٹھیک ہے. تو سب کچھ غارت کرنے کے لیے تیار ہو, ٹھیک ہے اسلام میں یہ اپنے بچے مروایا کرو, آ کے چپ کر کے بیٹھا کرو, اسی طرح اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھا کرو. یہاں پہ ایک بچی فرائی ہوا کرے گی فاسفورس بام سے اور ہمارا کام ہے دیکھنا.
اور اس کو کہتے ہیں تزکیہ. You think that makes sense to anybody? That does not make sense to anybody. So a bigger purpose اس وقت ذہن میں رکھنے والی بات ہے. کام کرنے والی بات کچھ اور ہے, وہ میں بتاتا ہوں. I'll tell you during this whole session کہ آپ نے کرنا کیا ہے. خالی پرابلم ریئلائز کرنے سے پرابلم سالو نہیں ہو جاتی نا. I'm telling you this right now. کسی وجہ سے ڈیتھ آف morality, مسلم آئیڈینٹی کے ٹور کو ڈیتھ آف morality ڈکلیئر کرنا پڑا ہمیں. This is the death of morality. جب ڈیسیژن میکرز ان پاور morality کے اصول پورے نہ کریں تو morality کی ڈیفینیشنز چینج ہو جاتی ہیں. اور یہ بائی دا وے پتہ ہوتا ہے بڑوں کو پتہ ہوتا ہے کہ چھوٹے مجھے morality سمجھتے ہیں, میرے الفاظ کو نہیں, میرے کردار کو morality سمجھتے ہیں, میرے لیکچرز کو نہیں. بڑوں کو پتہ ہوتا ہے. آپ بھی اب بڑے ہو گئے, چھوٹے نہیں ہیں. It is basic ABC of being a human being. So آپ کا پرپس کیا ہے؟ آپ کا پرپس اس وقت آدم علیہ السلام کا وہ والے بگر سفیر کے اندر لوگوں کو پہنچانے کا نہیں ہے. اس وقت فاتح اسلام جب سسٹم اسٹیبلش ہو اور مفتوح اسلام, پوچھ لینا کسی بھی مولوی صاحب سے, کہاں ہیں کیمرے, پوچھیں ذرا اپنے مولویوں صاحب سے پوچھیں, فاتح انسان اور اسلام اور مفتوح انسان کے اصول ایک ہیں, پرپز ایک ہے؟ جی نہیں, پرپز ہی فرق ہے. یہ 2 نمبری کرتے ہیں ہمارے ساتھ بیکاز فیس سیونگ چاہیے ان کو. آئی ایم ناٹ سیئنگ ان کے پیسے چاہیے ان کو کیریئر بنانا, نو, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. سائیکولوجیکلی ویک ہے. بہادر وہ نہیں ہوتا جو جا کے 200 بندے مار دے جا کے. بہادر ہوتا ہے جو اپنی کمزوری ایکسپٹ کر سکے and admit it and confess to his own disciples that I failed you. That's why I say the masjid has fallen now. The masjid has fallen. On 9th of October, the Muslim masjid has fallen. Your job is to resurrect it. ہمیں وجہ پتہ ہونی چاہیے of why did the masjid fall. اب آپ کا پرپس to resurrect the masjid at first. آپ کا پرپس آدم علیہ السلام کی خلیفۃ الارض ہونا, that's become secondary. اس لیول کی ایمرجنسی ہے ہمارے اوپر. Your job is to resurrect the masjid. That's the only symbol of true morality of Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. That's the only representative of the morality. اس پہ جو کرپشن آئے گی ہماری ٹرین کھائی میں گرے گی. Billionaires will fall. With many of 4 بیویوں والے بھی دوزخ میں جائیں گے. جو فیسینیشنز پالیں گے نا, نہیں بچانے والے آپ کو. 100 بچوں والے بھی, بڑے بڑے گھروں والے بھی, فراریز اینڈ لیبرگینی, سب کے سب اس ٹرین کے ساتھ ہی نیچے. کیا پڑھی بچے نے آئے تبھی پوچھتے ہیں نا کب آئے گی, بتاؤ تو صحیح کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. کیا نام ہے بچے کا ذکر آپ کیا؟ عبدالعلیش. اللہ کی قسم قیامت جلدی آئے گی, اور اس دن پتہ چلے گا ہمیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھینچ رہے ہوں گے. میں لٹرلی 4 6 سال کی بچیاں آپ کو اور مجھے کھینچ رہی ہوں گی. یہ تو پھر بچ جائیں گی, مجھے اور آپ کو کھینچ رہی ہوں گی. 2023 میں جوان تھا, ادھر آ جا ذرا. بچنا نہیں ہے ایسے آپ نے بھی. بتاتا ہوں کرنا کیا ہے. کچھ نہ کیا مفت میں نہیں بچت. اللہ تعالیٰ نے کہا جنت سستی نہیں دوں گا میں تمہیں. ابھی بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے انشاءاللہ. سو یور پرپز, وہ کتابی پرپز اس وقت 1 سیکنڈ کے لیے, اس تک آئیں گے. وہی کام ہے, مسلمانہ کام ہے, دنیا پوری کے اوپر انتظام کر کے دینا. مگر اس وقت کیا کام ہے بھائی؟ اس وقت پہلے مسجد ٹھیک کرو, مسجد سیدھی کرو اپنی. ری بلڈ دا ماسک. دیٹس دی اونلی ریئل پرپز دیٹ یو گائز ہیو رائٹ ناؤ. چیلنج ایوری سنگل پرسن. ایک سوال پوچھے سب سے کہ یہ بتائیں حسین علیہ السلام کے ساتھ جانا چاہیے تھا یا نہیں. بس یہ سوال پوچھیں, جانا چاہیے تھا یا نہیں. کیا ان کے ساتھ نہ جانا بھی اسلام ہے؟ بس یہ پوچھیں. آئی گارنٹی یو موراکو سے انڈونیشیا تک کوئی آنسر نہیں دے سکے گا. اتنے 2 نمبر ہیں یہ. فلسطین کے کانٹیکسٹ کی وجہ سے ریمائنڈر آ گیا ہمیں کہ اتنی بڑی بات تھی, یہ اتنی بڑی بات تھی.
تب آپ کو بتائیں گے نہیں وہ بھی ایک اسلام کا ورژن ہے, یہ بھی ایک اسلام کا ورژن ہے, اس لیے فلسطین نہیں جا رہے لوگ. That's why they're not going to Palestine. ایک 9/11 ہوئی تھی, امریکہ کا برانڈ آسمانوں پہ چلا گیا تھا. That's how they channeled it. ایک فلسطین کا ہوا ہے, ہمارا برانڈ پلمٹ پہ پلمٹ کری جا رہا ہے, بلکہ اور آشکارا ہو گیا. یہ تو پکے 2 نمبر ہیں, یہ نااہل نکھٹو تو تھے ہی. These people are believers of that incompetence. They justified through their own holy book. That's what they're saying. And صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھائی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. دنیا کی ایک قوم بھی ایسی زندہ نہیں ہے آدم کے پہلے بچے سے لے کے آج تک جس نے اس لیول کی کارکردگی دکھائی ہو. ریشو چھوڑے 2 ارب ورسز 2 ملین, 2 ارب مسلمان 2 ملین غزہ, ٹھیک ہے, ریشو چھوڑیں, یہ تو بہت بڑی ریشو ہے. مطلب غیرت تو بالکل ہی بیچ دی ہم نے نمبرز کے اوپر ہی. ویسے ان کانسیپٹ بھی کبھی کسی قوم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کانسیپٹ بھی, یہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ سے ہوا ہے. Okay? So what is the purpose? Well, now you look at the purpose. Not from an idealistic perspective, from a practical perspective. Practical, defined by what? Defined by the first ayah this boy recited. پوچھو نا کب آئے گی قیامت, ان سے کہو اللہ کو علم ہے, مگر فکر نہ کر, بڑی جلدی آنے لگی. So I want to ask کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں اتحاد امت کی, تو with this existing nation state system جس کے اندر مسلمانوں کے اندر اتنی زیادہ ایتھنو نیشنلزم ہے, do you believe that کہ ہم یہ اتحاد امت اچیو کر سکتے ہیں؟ Yes, the answer is yes. ونسٹن چرچل کی بنائے ہوئے ملک ہیں, اللہ نے نہیں بنائے ہوئے ملک, اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نیشن بنائی ہے, ٹھیک ہے. Make sure you understand. Now you're isolated into different compartments. Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Compartments ہیں. Doesn't matter. آپ کو تو کسی نے نہیں روکا. آپ تو ویسے بھی ٹیکنالوجی بیسڈ یوٹیوبرز ہیں سارے. آپ سوشل میڈیا, انٹرنیٹ پلیٹ فارم, آپ فیس بکرز ہیں. You guys are global. یہ پیچھے آپ کی نانی کے پاس یہ بہانا تھا, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ مومنہ. مومنہ, آپ کی نانی مومنہ تھی نہ تھی, آپ ہو گئی ہیں. اپرچونٹی تو ہے نا. آپ کو یہ بہانا نہیں ہے کہ وہ ہم تو سر, اب تو خیر اسلام آباد میں, آپ کے پاس کیا بہانا ہے؟ یو میک ون چینج, people in New York can feel that. You know how? Because they make one change, you feel it. آپ سب کو پتا ہے کون سا نیا کانسیپٹ نیٹ فلکس پہ کل آیا ہے, پرسوں آیا ہے. کہاں پہ بنی تھی وہ نیٹ فلکس؟ اسلام آباد میں, G10 میں. کسی نے بتایا تھا آپ کو آ کے؟ ان کے تو 2 نمبر فلسفے کے اوپر بھی وہ سپر کمپیٹنٹ ہیں, آپ 1 نمبر فلسفے کے اوپر انکمپیٹنٹ ہیں. اصل میں تکلیف اس بات کی ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ 2 نمبر بندے اپنے 2 نمبر ایمان کے اوپر, 2 نمبر فلسفے کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. تم 1 نمبر کہتے ہو, کتاب مانتے ہو 1 نمبر, تم کرو بھی تو کچھ, تب مومنہ بنے گی بیٹا. آمنو, ورنہ مومنہ نہیں ہے. فیشن نہیں ہے اسلام میں یہ حجاب اور داڑیاں, یہ فیشن نہیں ہے اسلام میں. یہ موناکو میں چلتا ہے فیشن. You need to understand that. The problem is کہ اکثر ہم گھر سے جو ہمیں تعلیم مل رہی ہوتی ہے یا جو ہمارے معاشرہ ہمیں تعلیم کر رہا ہوتا ہے, اور جب ہم انسٹیٹیوٹس میں آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وی سی سم ڈومیننٹ افیکٹس آف کولونیلزم ان اے سینس کہ ہمارا جو لٹریچر ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, جو ہماری تعلیم و تربیت جو گھر سے ہو رہی ہے,